بائبلی ترجیحات۔ ہمیں کبھی بھی مادی اشیاء کو خدا سے دور ہونے اور اس کی ترجیحات کو اپنی زندگیوں میں غالب آنے کا موقع نہیں دینا۔ میں مشرل ہوں۔ اس اصول میں جو مرکزی لفظ ہے، یا کیا مجھے کہنا چاہیے کہ مادی ملکیت، کیونکہ یہ ایک خاص مثال سے پروان چڑھتا ہے۔ اب مجھے اس بات کو واضح کرنے کی اجازت دیں کہ میں مادی املاک خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، جب اس نے آدم اور حوا کو بنایا، اس نے ان کو باغ میں رکھا اور یہ باغ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے ان کی پرورش اور لطف اندوزی کے لیے بے شمار چیزیں رکھی، اور ہمیں مادی اشیاء کی زندہ رہنے کے لیے ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر اس اصول سے ایک خاص نقطہ نظر دریافت ہوتا ہے۔ مادی املاک ہماری زندگیوں پر قبضہ اختیار کر لیتی ہے اور ہماری زندگیوں کا مرکز بن جاتی ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو یہ ہمارے فیصلوں پر اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ان سب پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں خدا کی مرضی کے خلاف لے جاتی ہیں۔ جب ہم اپنی ترجیحات کے تابع ہو جاتے ہیں، اب اس نقطہ نظر میں یسوع کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے، جہاں وہ اس اصول کو ایک خاص مثال سے واضح کر رہا ہے۔ اس میں کچھ اناجیل شامل ہیں جو اس کو نوجوان حکمران کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ مرکز کی انجیل میں کچھ بیانات موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نوجوان حکمران تھا، شاید کسی عبادت خانے میں، اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اسرائیل میں بہت سے فریسی جو حکمران اور عبادت خانوں میں رہنما تھے، وہ بہت دولت مند تھے، اور ہمیں یہ کہنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی جمع کی ہوئی دولت اچھی اخلاقیات یا روحانی اصولوں کی وجہ سے نہ تھی۔ یسوع نے بہت سی جگہوں پر ان کی زندگیوں میں اس کو مخاطب کیا، لیکن یہاں ایک نوجوان لڑکا ہے جو خلوص نیت معلوم ہوتا ہے۔ اس کو شک کا فائدہ مہیا کرے کہ وہ ایک سوال لے کر آتا ہے۔ متی 19:16۔ اور دیکھو ایک شخص، اور جیسے میں نے مرکز کی انجیل کا حوالہ دیا کہ وہ ایک نوجوان حکمران تھا، ایک امیر حکمران، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی ایسی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یہ بہت ہی ابتدائی نوعیت کا سوال تھا۔ یسوع نے فوراً اس کے دل کا حال جانا کہ وہ کیا چاہتا ہے، حقیقت میں اس کی سوچ کیا ہے، حقیقت میں اس کے محرکات کو جانا۔ اور آپ کو ان حالات میں یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع نے شریعت کے چند حوالہ جات پیش کیے، جن میں خون، زناکاری، چوری، جھوٹی گواہی اور ماں باپ کی عزت کرنا شامل ہے۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے اس سب پر عمل کیا ہے۔ اس لیے یسوع نے اس دوسرے سوال کا جواب دیا۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ اب سب سے پہلے آپ کو کلام مقدس میں سے اور پھر اناجیل میں سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حوالے کے اگلے حصے میں یسوع نے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ دراصل وہ اس کو جانچ رہا تھا، کیونکہ اس نوجوان کا خیال ہے کہ وہ کافی زیادہ راست باز ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے، اور ہمیں ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یسوع اس کے دل کے محرکات سے واقف ہے اور اس سے مخاطب ہے جب اس نے کہا، جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اور شاید یسوع یہاں اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو ان آدمیوں کی طرح بننا چاہتا ہے، یعنی پطرس، یوحنا اور یعقوب کی طرح، جنہوں نے اپنے ماہی گیری کے کاروبار کو چھوڑ دیا، یا پھر متی کی طرح جو ماضی میں محصول لینے والا تھا، تو میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح رکا اور کہا، یسوع، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، میں سچ میں تیرے پیچھے ہونا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال میرا نہیں خیال کہ وہ زکئی سے واقف ہوگا۔ غور کریں، زکئی محصول لینے والا تھا۔ جب وہ
گولر کے درخت پر تھا اور یسوع نے کہا نیچے آ جا، آج میں تیرے گھر جانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ ایک ایماندار بن گیا۔ غور کریں اور آپ اس پر نظر کریں اور اس کا موازنہ دوسری مثال سے کریں۔ وہ اس جوان کے دل کے محرکات کو جانچ رہا تھا کہ اس کا دل کس میں ہے، اور پھر ایک سبق ملتا ہے۔ غور کریں، رسول یہ سب سن رہے تھے کیونکہ وہ شاگردوں کو بھی سکھا رہا تھا جب وہ کسی ایک کو سکھاتا ہے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے سوئی کے ناکے کی تشریح کرنے کی کوشش کی اور اس کو بہت سے قصوں سے محیط کیا جاتا ہے۔ یہ بات کو مبالغہ رائے پر زور دیتا ہے۔ وہ سوئی کے ناکے میں سے گزرنے پر بات کر رہا ہے تاکہ حقیقی نقطہ نظر تک پہنچا جا سکے، اور یسوع اکثر اوقات اس قسم کی مبالغہ رائے کا استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ توجہ اور سوالات کا متبادلہ خیال ہو سکے۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نجات حاصل کرنے کے لیے خود سے کچھ بھی کرنا ناممکن ہے سوائے خدا کے فضل کے دیے ہوئے عظیم تحفے کے۔ اس لیے یسوع یہاں مادی املاک کے تعلق سے بہت ہی خاص تعلیم دے رہا ہے۔ اب ہمیں جس کی ضرورت ہے، اور میں اسے مختصر کرتی ہوں، یسوع یہ تعلیم ہرگز نہیں دے رہا کہ غریبی نجات دے سکتی ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ کام کرتا ہے۔ یوحنا 3:36 میں ایک اور موقع پر یسوع نے کہا، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یہ وہ شخص نہیں جو اپنی املاک بیچ کر میرے پیچھے ہوتا ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا عذاب رہتا ہے۔ اور اس خاص موقع پر اس نوجوان حکمران نے شاید حقیقی طور پر اس پر یقین نہ کیا کہ یسوع مسیح ہی مجسم خدا ہے۔ اس کا بس خیال تھا کہ وہ ایک اچھا استاد ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یسوع ہرگز یہ تعلیم نہیں دے رہا تھا، یسوع یہ بالکل تعلیم نہیں دے رہا تھا کہ غریبی ہمیں روحانیت میں پختگی دیتی ہے۔ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے مخالف بناتی ہے۔ غریبی ایک بھیانک چیز ہے۔ یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشکلات میں خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر غریبی ایک بہت مشکل چیز ہے۔ ہم یہاں جس چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں وہ یہ نظام ہے جو راہبوں اور مذہبی قائدین کے درمیان قائم ہوا۔ ان کا قاعدہ تھا کہ جو لوگ اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں اور دور دراز ویرانوں میں تنہا رہتے ہیں اور غریبوں میں منت مانگتے ہیں، وہ روحانیت میں زیادہ پختگی حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا۔ اب وہ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ وہ صرف یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ امیر ہونا غلط ہے۔ ہمیں نئے عہد نامہ میں بہت دولت مند لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جو مسیح کے پاس آئے اور خدا نے ان کو ان کی دولت کے وسیلے سے عجیب طور سے استعمال کیا۔ کرنیلیس جو غیر قوم سے ایک امیر آدمی تھا، فلمون جو کلیسیا میں تھا جب اس نے یسوع کو قبول کیا، وہ ایک امیر شخص تھا۔ دراصل پالوس قید سے لکھتا ہے اور کہتا ہے، میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ تیار کر۔ یہ وہ آدمی تھا جس کے پاس نوکر چاکر تھے۔ وہ بہت امیر تھا، لیکن مسیح کا ایک اچھا پیروکار بھی تھا جس نے اپنی دولت کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیا۔ لہٰذا یسوع کیا تعلیم دے رہا ہے؟ خیر، سب سے پہلے یہ کہ ہماری ذاتی خواہشات ہمارے تعلق کو خدا سے دور نہ کر دیں۔ دوسرے لفظوں میں یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس بات کا احتیاط نہیں کرتے کہ آپ کون ہیں اور آپ کے پاس دولت ہے، اگر آپ اس کو اولین ترجیح دیتے ہیں، پھر یہ آپ کو سوئی کے ناکے میں سے گزر کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے، کیونکہ دولت رکھتے ہوئے یہ آپ کو خود غرض اور مغرور بنا دیتا ہے، جو کہ آپ کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ خصوصاً یہ اس تعلیم کا حصہ ہے جو وہ دے رہا ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یسوع ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بطور ایماندار ہمیں ہمیشہ مادی املاک کی ترجیحات کو متوازن رکھنا ہے، اور یہی اس کا مطلب ہے۔ متی 6:33 بلکہ تم
پہلے ہی اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یسوع کو یہ بھی معلوم تھا یہ امیر نوجوان حکمران ہرگز یہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ اس کا دل جانتا تھا۔ اب امید کی جا سکتی ہے کہ بعد میں جب کلیسیا وجود میں آئی تو اس نوجوان نے یہ سب کچھ دیکھا اور ایماندار بن گیا، اور اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پالوس تیموتھیوس کے پہلے خط میں بیان کرتا ہے، سب سے پہلے وہ ان کو نصیحت کر رہا ہے جو دولت کی درخواست کرتے ہیں۔ پالوس کا یہ خط پاک روح کے الہام سے لکھا گیا، اس لیے وہ یہ کہتا ہے، لیکن وہ ایمانداروں سے کلام کر رہا ہے جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سے بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے۔ بہت سے ایسے ایماندار ہیں جنہوں نے اس قسم کی ذاتی تباہی کا تجربہ کیا، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا محرک یہ تھا کہ انہوں نے دولت سے محبت کی۔ اس لیے پالوس یہ بات کرتا ہے، بنیادی طور پر یہ پیسہ نہیں بلکہ پیسے کی محبت ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ جس کی آرزو، یہ بہت ہی آسان لفظ ہے آرزو، میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دل کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ لوگوں اور ایمانداروں کی خدمت کرنا، آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو نصیحت ہے جو دولت کی آرزو کرتے ہیں، یہ ان کی ترجیح بن جاتی ہے۔ وہ مصیبت کے منہ میں جا رہے ہیں اور یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے، لیکن پھر وہ ان کو کلام کرتا ہے جو دولت مند ہے۔ اور پالوس تیموتھیوس کو کہتا ہے جو دولت مند ہیں ان کو نصیحت کر کہ وہ ہر چیز بیچ کر یسوع کی پیروی کریں۔ کیا اس نے یہ کہا؟ نہیں، کیونکہ مسیح کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نجات کے منصوبے کا اور مسیحی زندگی کا تعلق اس سے ہے۔ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے۔ خدا نے ہمیں یہ چیزیں لطف اندوز ہونے کے لیے مہیا کی ہیں، مگر ان پر دل لگانے کے لیے نہیں دی۔ اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور آمد پر مستعد ہوں۔ میں ان دولت مند لوگوں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں جو دولت کے باوجود یسوع سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دولت مند لوگ جو یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں اور اسے اولین درجہ دیتے ہیں، وہ بادشاہت کی وسعت کے لیے بہت بہترین کام کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قسم کی امداد کے بغیر کرنا ناممکن ہے۔ دولت اور خدمت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کلام مقدس سے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے پالوس تیموتھیوس سے کلام کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر کے رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں بہت سی کہانیاں، رپورٹس اور مطالعاتی مسودے میں ہم جانتے ہیں کہ دولت ہونے کے باوجود بھی خوشیاں اور خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور وہ دنیا میں بہت دولت مند بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہاں عکاسی اور رد عمل کے لیے ایک سوال ہے، وہ کون سے ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جو ہم مادی املاک سے دور رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کے فیصلے میں خدا کی مرضی کو جان سکیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ اپنی ذاتی لائف ایسینشیل اسٹڈی بائبل کے لیے وقت نکالیں، کرنتھیوں میں جائیں اور اصول نمبر 16 پر غور کریں جو کہ باب 9 سے لیا گیا ہے۔ کرنتھیوں کے پہلے باب میں اور دوسرے خط میں اس سوال کے لیے پالوس ہمیں تقریباً 9 رہنما اصول دیتا ہے۔ اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنائیں کہ کیسے مادی املاک کے باوجود بھی خدا کو اول ترجیح دینی ہے۔